أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں لائی کے زیبا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے کہ جو لوگ اس کی وحدانیت کو مانتے نہیں ہیں وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ بصیر ایسا ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہے مگر آنکھیں نہیں رکھتا۔ سمیع ایسا ہے کہ سنتا سب کی ہے مگر کان نہیں رکھتا۔ متکلم یعنی کلام کرنے والا ایسا ہے، کلام تو جس ذریعے سے چاہے کر سکتا ہے مگر زبان نہیں رکھتا۔ جہاں تمام تر حمد پروردگار عالم کے لیے، وہیں تمام شکر بھی خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ در اہل بیت عطا کیا۔ یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے شکر میں ہم تمام عمر سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم سب کا بہترین درود السلام ہو محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بالتحقیق تم سب کے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یقیناً پروردگار عالم نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی رہبر بنا کر اس کائنات میں بھیجا، تو کیوں نہ ہوگی ان کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ یعنی ایک نمونہ، یعنی رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھتے چلے جائیں اور اسی کے مطابق اگر ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم سب کی عاقبت بخیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ کے ایسے تو بہت سے مناقب اور بہت سے فضائل ہیں، مگر کچھ ایسے خصائص بھی رسول اللہ میں پائے جاتے ہیں جو کسی اور نبی کو نہ مل سکے۔ رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل۔ اللہ کے خصائص میں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں بنتا تھا، کیونکہ رسول اللہ نورانی ہستی تھے جو پروردگار عالم نے انسانی شکل میں زمین پر بھیجا تھا۔ رسول اللہ کے سر پر ہمیشہ ایک ابر کا ٹکڑا یعنی بادل کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ فگن رہتا تھا۔ رسول اللہ کے اوپر کبھی کوئی مکھی کبھی کوئی مچھر نہیں بیٹھا، نہ ہی کبھی کسی مچھر اور مکھی نے رسول کو اذیت پہنچانے کی جرأت کی۔ رسول گرامی ختم مرتبت کا جو پسینہ تھا اس میں مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ اگر ہاتھ میں سنگریزے اٹھا لیتے تھے تو سنگریزے کلام کرنے لگتے تھے، کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، لیکن جب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ چلا کرتے تھے تو کوئی بھی صحابی رسول اللہ سے بلند قامت نظر نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگوں کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔
لیکن دور سے آنے والے کو صاف پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ ان اصحاب میں سے کون سے ہیں، کیونکہ چہرے پر نور اور ہیبت اور بندگی کے آثار تھے۔ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے 3-4 روز تک وہ گلیاں، وہ مقامات معطر رہا کرتے تھے۔ آپ جب سخت پتھر پہ قدم رکھتے تو آپ کے قدموں کا نشان اس پتھر پر ثبت ہو جایا کرتا تھا، جبکہ جب آپ نرم مٹی پر چلا کرتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان نہیں ثبت ہوتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ سب نے سن رکھا ہے کہ کس طرح رسول اللہ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ رسول اللہ ہر ایک مخلوق کی فریاد کو سن سکتے تھے۔ یہی نہیں، سنگریزے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے تھے۔ درخت کو اگر اشارہ کریں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور جب دوبارہ اشارہ کریں تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جایا کرتا تھا۔ جس درخت سے ٹیک لگا کے رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بنا دیا گیا تو وہ درخت رونے لگا۔ رسول نے بھی اس کے رونے کی آواز سنی اور اصحاب نے بھی یہ آواز سنی، یعنی درخت بھی رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور رسول کے بچھڑ جانے سے رو رہا ہے، افسردہ ہو رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے۔ تو رسول نے اس درخت کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پرندہ اور ایک صحابی رسول اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ پرندہ مسلسل چیخ رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ رسول پرندے سے سوال کرتے، پیغمبر خدا نے صحابی سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں آہو فغاں کر رہا ہے؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم نے کیوں اسے اذیت دی؟ تو اس صحابی کے ہاتھ میں اس پرندے کے گھونسلے میں سے نکالے ہوئے کچھ انڈے تھے، جسے رسول نے کہا کہ اسے واپس رکھ کے آؤ۔ یعنی رسول واقعاً رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں کسی ایک پرندے پر بھی ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، جو کتاب ہدایت ہے۔ اور رسول گرامی تیز بخار میں بھی تلاوت قرآن میں کبھی بھی کمی نہیں کرتے تھے، اور خود نبی مکرم فرماتے تھے کہ آج رات کا یہ تیز بخار مجھے قرآن کی 30 سورتوں کی تلاوت سے نہیں روک سکے گا، جس میں 7 طویل صورتیں بھی شامل تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کے ماننے والوں کو اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی تلاوت قرآن کو ترک نہ کریں۔ جب رسول بیماری کے عالم کے باوجود تلاوت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی رسول کائنات کی وہ مشہور و معروف حدیث ثقلین ہم سب نے سنی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری اطرت، یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ مجلس میلاد کے ذریعہ ہم اہل بیت سے تو متمسک ہو جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو نوک نیزہ پہ بھی تلاوت قرآن ترک نہیں کرتے۔ تو نبی مکرم ہمیں اسوے کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اونٹ آیا اور حضرت کے پاس بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور فریاد کرنے لگا۔ تو وہاں خلیفہ دوم بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو ہم سے زیادہ آپ کی معرفت رکھتا ہے، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، خدا کو سجدہ کیا کرو۔ یہ اونٹ اپنے مالکوں کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کے مالک ساری زندگی سے کام لیتے رہے
اب یہ اونٹ بوڑھا، نابینا اور کمزور ہو چکا ہے، تو اس کے مالکان اس کو نہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول گرامی نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور پوچھا، تو اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو رسول گرامی نے ان سے منع کیا کہ اسے نہر نہیں کرنا، اور ایسے ہی ہوا۔ رسول کے ایک صحابی انس سے منقول ہے کہ میں نے 9 سال تک رسول گرامی کی خدمت کی۔ ایک دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، نہ ہی میرے کسی بھی کام میں کوئی عیب نکالا۔ اور انس کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی خوشبو سونگھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عرب بدو آیا، اور اس دن رسول گرامی نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے سخت تھے۔ اس بدو نے اس چادر کو اس زور سے کھینچا کہ اس سے رسول گرامی کی گردن زخمی ہو گئی، اور کہنے لگا اے محمد، خدا کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ عطا کرو۔ تو رسول کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا، کیا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہی میں تمہارے ساتھ کروں؟ تو اس عرب بدو نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دیا جائے اور دوسرے اونٹ پر کھجور لاد دیے جائیں، اور وہ یہ دونوں سامان سے بھرا ہوا اونٹ لے جا کر خوش ہو گیا۔ رسول اللہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ اکثر غلاموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز بھی رسول اللہ غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک عورت نے کہا، اے محمد، تم کیا غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور تم بھی غلام ہی لگ رہے ہو؟ تو رسول کائنات نے مسکرا کر فرمایا، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہوگا؟ غلام یعنی عبد، اور رسول اللہ کا یہ شرف ہے کہ وہ عبد خدا ہے، اور اللہ کو یہ شرف بہت پسند ہے۔ جب ہی ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں، وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی پہلے ہم کہتے ہیں عبد اور اس کے بعد رسالت۔ اور سورہ اسراء میں بھی پروردگار عالم نے اسی عبد کو ہی کہا کہ میں راتوں رات لے گیا اپنے عبد کو۔ رسول کی بندگی معراج پر تھی۔ رسول اللہ جب خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ خدا قرآن میں رسول سے کہتا ہے کہ اے رسول، تھوڑا آرام کر لیا کرو، اپنی عبادت کے وقت کو تھوڑا مختصر کر لو۔ رسول اللہ کثرت سے عبادت کے ساتھ ساتھ کثرت سے پروردگار عالم سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، جب تھوڑی رات گزر گئی تو دیکھا کہ رسول کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ کمرے کے ایک کونے میں رسول گرامی مصلی عبادت پر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور رسول اس طرح دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ خدایا، تو نے جو نیکی مجھ کو عطا کی ہے اس کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ خدایا، میرے دشمنوں اور حاسدوں کو کبھی بھی خوش نہ رکھنا۔ خدایا، جن برائیوں سے تو نے مجھ کو نکالا ہے اس میں پھر واپس نہ پلٹا دینا۔ پالنے والے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے کبھی نہ کرنا۔ جب ام سلمہ نے یہ سنا تو ام سلمہ رونے لگی۔ تو رسول گرامی نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں کیوں نہ گریہ کروں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ خدا نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام الزامات سے آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ خدا سے اس طرح راز و نیاز کر رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہم کس طرح خود کو محفوظ سمجھ لیں، حالانکہ یونس پیغمبر کو خدا نے ایک لمحے کے لیے ان کے نفس کے حوالے کیا تھا، تو جو مصیبت ان پہ آنا تھی وہ آ گئی۔ تو ہمیں بھی پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے، ہر معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز خدا سے ہی مانگنی چاہیے اور وسیلہ انہی ہستیوں کا دینا چاہیے۔ رسول گرامی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن آپ کثرت سے استغفار پڑھتے تھے، بلکہ روایات میں ہے کہ رسول خدا ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ تو رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، تو ہمیں بھی روزانہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور صرف زبانی ہی نہیں بلکہ تفکر کر کے کہ خدایا جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہو گئے ہیں، ایک ایک گناہ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ خدایا وہ گناہ جو مجھ سے فلاں مقام پہ سرزد ہوا مجھے معاف فرما، اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ وہ گناہ اعادہ نہ ہو پائے، یعنی اس گناہ کو ہم دوبارہ انجام نہ دیں۔ رسول اللہ کی فضائل تو اس قدر ہیں کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، آپ سننے سے قاصر ہیں۔ 28 صفر، یہ دن بھی 2 معصوموں سے منسوب ہے، ایک رسول کائنات، اللہ کے آخری نبی، تمام انبیاء کے سردار، اور دوسرا اسی نبی کا نواسا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول گرامی جب حج سے واپس آئے تو رسول خدا کو زہر دیا گیا، یا تو اہل بیت کو تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر سے۔ کس نبی کو زہر دیا گیا؟ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ المختصر، رسول کائنات بستر علالت پر ہیں، جناب زہرا کو اپنے نزدیک بلایا اور کان میں کچھ کہا تو جناب زہرا رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو بی بی مسکرائیں، تو کسی نے بعد شہادت شہزادی سے پوچھا کہ آخری وقت میں آپ کے بابا نے آپ سے ایسا کیا کہا کہ آپ پہلے روئیں اور پھر بعد میں مسکرائیں؟ تو شہزادی نے جواب دیا کہ بابا نے جب اپنی مصیبتیں بیان کی تو میں رونے لگی، اور پھر کہا کہ اے بیٹی، میرے پاس آنے والوں میں آپ سب سے پہلی ہوں گی جو ہم سے ملاقات کریں گی۔ یہ بات سن کے میں مسکرائی۔ روز شہادت، رسول کائنات بستر مرگ پر بہت تکلیف میں تھے، شہزادی صبح سے پریشان تھی، بابا کو کسی پل قرار نہیں کہ شہزادی نے دیکھا کہ ان کے بابا کو نیند آ گئی۔ اب شہزادی کو کچھ سکون میسر ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا رسول سے ملنا ہے۔ شہزادی نے کہا میرے بابا بیمار ہیں، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، تم بعد میں آ جانا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، شہزادی نے وہی سوال کیا، آنے والے نے بھی وہی جواب دیا۔ شہزادی نے کہا میرے بابا ابھی ہی سوئے ہیں، آپ بعد میں آ جانا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسری بار دستک ہوئی، اور جب پوچھا گیا تو کہا کہ رسول سے ملنا ہے۔ شہزادی رونے لگی کہ شہزادی کے آنسو رسول کائنات کے چہرے مبارک پر گرے۔ رسول نے آنکھیں کھولی، شہزادی نے اپنے بابا کو بتایا بابا کوئی بار بار آ رہا ہے۔ رسول کائنات نے کہا بیٹی اسے آنے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ ہمیں لینے آیا ہے، یہ تو تمہارے در کا شرف ہے کہ آنے سے پہلے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا۔ رسول کی شہادت واقع ہوئی اور مولا کائنات کے ساتھ چند مخصوص اصحاب نے رسول کو غسل و کفن دیا اور دفن کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس ملک سے، اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ جلد از جلد کر دے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.